اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی. انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے. ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں. گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور منچائی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرما. تو کامیابی کا جو راستہ اللہ نے بتایا ہے وہ اللہ کا دین. اسی لیے اس امت کے سامنے اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا جن میں ملک والے بھی تھے، مال والے بھی تھے، تجارت والے بھی تھے، زراعت والے بھی تھے، صنعت و حرفت والے بھی تھے، اکثریت والے بھی تھے، طاقت اور قوت والے بھی تھے. اللہ رب العزت نے ان قوموں کے واقعات کو اس امت کے سامنے اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ امت ان واقعات کو سن کر اور دیکھ کر عبرت حاصل کر، کیونکہ اس امت کو اللہ پاک نے ایک بہت اونچے کام کے لیے بھیجا ہے. اگر یہ بھی پہلی امتوں کی طرح اپنی صلاحیتوں کو گارے مٹی پر لگا دے گی، ٹھیکروں کے جمع کرنے پہ لگا دے گی، تو صرف یہی نہیں کہ اپنا نقصان کرے گی بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ہو جائے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں اور قوموں کے واقعات کو اس امت کے سامنے ذکر کرتے ہوئے جگہ جگہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، ارے آنکھوں والو ان عبرت کے سامان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، سمجھ والو ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرو، دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو جیسے انہوں نے برباد کیا ایسے تم نہ برباد کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہوں کے واقعات ذکر کیے، جیسے نمرود ہے، جیسے فرعون ہے، وزراء کے واقعات کو اللہ نے ذکر کیا، جیسے حامان ہے، جیسے شداد ہے، یہ بڑے بڑے منصبوں پر تھے لیکن دین کو اپنایا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان نقشوں میں ان کو ناکام کر کے دکھایا۔ دنیا کی ناکامی تو تھوڑی ہے، مرنے کے بعد بہت بڑا دردناک عذاب کا اللہ نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا۔ قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا لیکن دین زندگی میں نہیں تھا، اللہ نے مال کے ساتھ ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ قوم سبا کے پاس بڑے زراعت کے نقشے تھے اور نہریں تھیں اور ڈیم تھا اور باغات تھے، لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا، دین پر نہیں آئے، اللہ نے انہی نقشوں میں ان کو باغات کے اندر ان کو ناکام کر دیا۔ قوم عاد بڑی طاقت والی قوم، اور یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے آ کے بتایا جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے ہوا کو مسلط کیا اور اوپر لے جا کر ہوا نے جو زمین پہ پھینکا، سر الگ دھڑ الگ۔ نوح علیہ السلام کی قوم اکثریت کا نعرہ لگانے والی، ہماری پارٹی بڑی ہے۔ نوح علیہ السلام کو کہتے تھے تمہارے ساتھ تو ہمارے گرے پڑے لوگ ہیں، اکثریت تو ہمارے ساتھ ہے، اسباب دنیا کے ہمارے پاس ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو کامیاب فرمایا اور ان بے ایمانوں کو اللہ نے طوفان میں غرق کر دیا، ان کی جڑیں کاٹ دی اللہ پاک۔ تو یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کے سامنے اسی لیے ذکر فرمائے ہیں کہ ملک کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مال کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، مال کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اکثریت میں کامیابی نہیں ہے، اکثریت میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تجارت میں کامیابی نہیں ہے، تجارت میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زراعت میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی زراعت میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر ہے۔ اور طاقت اور قوت میں کامیابی نہیں ہے، اس طاقت اور قوت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ۔ اگر ان نقشوں میں کامیابی ہوتی تو نمرود کیوں ناکام ہو گیا، ساری دنیا کا بادشاہ؟ اس کو ناکامی سے اس کی دنیا کی بادشاہت نے کیوں نہیں بچایا؟ قارون اتنے بڑے خزانے کے ساتھ کیوں برباد ہو گیا، کیوں خسارے میں چلا گیا؟ اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، وہ ناکامی سے بچ جاتا۔ قوم سبا باغات اور نقشوں میں ہوتے ہوئے کیوں ناکام ہو گئے؟ ہاں، اگر باغوں اور کھیتیوں میں کامیابی ہوتی تو قوم سبا کیوں ناکام ہو گئے؟ تجارت میں کامیابی ہوتی تو قوم شعیب کیوں ناکام ہو گئی؟ اکثریت میں کامیابی ہوتی قوم نوح کیوں ناکام ہوگی؟ اگر طاقت اور قوت میں کامیابی ہوتی تو قوم عاد کیوں ناکام ہوگی؟ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے،
بادشاہ دین پہ چلے گا، اللہ بادشاہ کو بادشاہت میں کامیابی دیں گے۔ تاجر دین پر چلے گا، اللہ تاجر کو تجارت میں کامیابی عطا فرما دیں گے دین کی برکت سے۔ زمیندار کو اللہ زمینداری میں کامیابی عطا فرما دیں گے دین کی برکت سے۔ اکثریت والوں کو اکثریت میں اور مال والوں کو مال میں۔ ہاں، اگر اللہ کا دین ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سمجھایا، بتایا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرے، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان ہر عمل کے لیے شرط ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، اور اس کے اجر، اس کے اعمال کا اجر مرنے کے بعد ان کو دیا جائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں دنیا یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ دنیا اس وجہ سے بدلے کی جگہ نہیں ہے کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے کہ ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کو نہیں سما سکتی، ایک سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی۔ جب مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ کہتے ایک سبحان اللہ پر جو درخت لگا ہے وہ اتنا گھنا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 500 سال تک اس کے نیچے وہ عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو دنیا تو اللہ نے اتنی چھوٹی سی بنائی ہے کہ مشرق سے مغرب تک وہ گھوڑا چند مہینوں میں پہنچ جائے گا، شمال سے جنوب تک وہ چند مہینوں میں پہنچ جائے گا۔ تو جب مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو یہ ساری دنیا نہیں سما سکتی، تو مومن کی نماز کا اجر جو فرض ہے، روزے کا اجر، زکوٰۃ کا اجر، حج کا اجر، یہ فرائض کا اجر یہ دنیا کہاں سما سکے گی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ اعمال کا بدلہ دینا ہے جو بہت بڑی جگہ ہے، جس کو جنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، ادنا جنتی کے پاس اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہو، ادنا جنتی کے پاس۔ تو کتنی بڑی جگہ ہے، اس لیے وہاں پر اللہ اعمال کا اجر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آیا۔ تو اگر اللہ پاک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے تو کسی نعمت کی شکل میں ہی ہوتا، جیسے جنت میں یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ نعمتوں کی شکل میں جنتیوں کے ساتھ ہوں گے۔ نماز نعمت کی شکل میں ہوگی، روزہ نعمت کی شکل میں ہوگی، زکوٰۃ نعمت کی شکل میں ہوگی، حج عمرہ نعمت کی شکل میں ہوگا، ماں باپ کی خدمت نعمت کی شکل میں ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نعمت کی شکل میں ہوگی، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نعمت کی شکل میں ہوگا، اپنے
جو ہے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی خیر خبر لینا، یہ اعمال نعمت کی شکل میں جنتی کے ساتھ ہوں۔ جی ہاں، تو اگر اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے تو کسی نعمت کی شکل میں ہی ہوتا، اور دنیا میں آنے کے بعد انسان کا جانا طے ہے۔ آنے سے پہلے جانا اللہ نے طے کر دیا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، آگے تمہارا سفر ہے، تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے جا رہے، تمہیں آخرت کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو جب یہ انسان دنیا سے قبر میں چلا جاتا تو وہ نعمت تو پیچھے رہ جاتی، وہ عمل کا بدلہ تو پیچھے رہ جاتا، کیونکہ انسان کے ساتھ اس دنیا کی کوئی چیز قبر میں نہیں جائے گی۔ کیوں بھائی؟ دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا ایسے ہی قبر کے پیٹ میں جائے گا، تو اعمال کا بدلہ پیچھے رہ جاتا اور یہ قبر میں چلا جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ اعمال کا بدلہ دینا ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ انسان نے کہاں رہنا ہے بھائی؟ جنت میں رہنا ہے۔ اس لیے وہ نعمتیں اس کے ساتھ ہمیشہ جنت کے اندر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ یعنی دین کی برکت سے دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ نے جو طیب زندگی بتائی ہے اس کے اندر جو انسان چاہتا ہے وہ سب اللہ نے بیان کر دیا۔ ہر انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، اور کیا چاہتا ہے؟ مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے عافیت والی زندگی مل جائے، مجھے راحت والی زندگی مل جائے۔ کیوں بھائی؟ ہر انسان کی یہ چاہت ہے نا، بولو بولو۔ اسی کے لیے یہ تو ساری محنت کر رہا ہے۔ جو جس محنت پہ لگا ہوا ہے اس کی محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ میری زندگی چین سکون سے دنیا میں گزر جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے ہم طیب زندگی دیں گے، جس میں عزت بھی ہوگی، جس میں چین بھی ہوگا، جس میں راحت بھی ہوگی، جس میں سکون بھی ہوگا۔ بعض قرآن کی آیتیں، بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگر ایمان ہوگا اللہ عزت سے نوازے گا۔ اللہ پاک نے یہ شرط نہیں رکھی کہ بڑی کرسی پر بیٹھا ہوگا تو عزت والا ہے، بڑی کوٹھی میں رہے گا تو عزت والا ہوگا، بڑی گاڑیوں میں پھرے گا تو عزت والا ہوگا۔ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اگر ایمان ہے تو اللہ عزت سے نوازے گا، چاہے چٹائی پر بیٹھا ہوا ہو۔ کدھر بیٹھا ہوا ہو؟ چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہو، اللہ عزت دیں گے۔ عزت کون دے گا؟ اللہ دے گا، ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ فرمایا غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ کس میں ہے بھائی؟ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد جو ہے وہ صرف تسبیح نہیں ہے، بلکہ حال کے امر کو پورا کرنا ہے کہ جس وقت میں اللہ کا جو امر بندے کی طرف متوجہ ہو، اس امر کو، اللہ کے امر کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو ہماری یاد کے لیے، ہمارے ذکر کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔
جس کو اللہ یاد ہوگا وہی نماز پڑھے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا وہی روزہ رکھے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا وہی زکوٰۃ دے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا وہی حج کرے گا، وہی ماں باپ کی خدمت کرے گا، وہی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، وہی غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کرے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا۔ اور جو اللہ کو بھول گیا تو باقی اللہ کے حکموں کو کیا پورا کرے؟ تو حال کے امر کو پورا کرنا یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال اتتک آیاتی فنسیتها وکذلک اليوم تنسی۔ اللہ پاک جو دین کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکموں سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ دنیا کے سارے نقشے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن زندگی تنگ ہے، پریشان ہے، بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا پریشان ہے، بڑی کوٹھی میں رہتا ہوا پریشان ہے، بڑی گاڑی میں پھرتا ہوا پریشان ہے، بڑھیا بڑھیا لباس پہنے ہوئے پریشان ہے، بڑھیا کھانا کھاتے ہوئے پریشان ہے۔ یہ پریشانی کیا ہے؟ اللہ بے دینی کی وجہ سے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، تنگ۔ اور پھر یہ تنگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے، اندھا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے احکامات آئے اور تم آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، تو تم دنیا میں اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج تمہارا حشر اندھوں میں کر دیا ہے۔ تمہارا حشر کہاں کر دیا بھائی؟ اندھوں میں کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اعمال صالحہ دین کی برکت سے دنیا میں طیب زندگی دیں گے، جس میں عزت ہوگی، چین ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگی، راحت ہوگی۔ دنیا کے نقشے ہو یا نہ ہو، ان دنیا کے نقشوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ خوشی اور غمی انسان کے اندر کی چیز ہے، راحت اور پریشانی انسان کے اندر کیا حال ہے، ہاں، عزت اور ذلت انسان کے اندر کے حال ہے، کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر ہے، ان کا باہر کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق خوشی اور غمی کا، عزت اور ذلت کا، کامیابی اور ناکامی کا، صحت اور بیماری کا، یہ انسان کے اندر سے جو اعمال ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں طیب زندگی، اور یہ تو دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، موت پر یہ ختم ہو جائے گی۔ موت کے بعد جو اللہ پاک ایمان اور اعمال صالحہ پر کامیابی کا دروازہ کھولیں گے تو وہ کھلتا چلا جائے گا۔ کہتے اللہ تبارک و تعالی اسرائیل علیہ السلام کو 500 فرشتوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ جا کر کہ جاؤ میرے اس نیک بندے کی روح کو لے کر آؤ، اس کو میں اب راحت پہنچانا چاہتا ہوں، اس نے میرے دین پر چل کر مجاہدے اور مشقتیں برداشت کر لی ہیں، اب میں اس کو راحت دینا چاہتا ہوں۔ اپنے نفس کے خلاف چلتے چلتے، مجاہدہ کرتے کرتے جاؤ اس کی روح کو لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ فرشتے آتے ہیں، جنت کے گلدستے پھولوں کے ان کے ہاتھوں میں ہوتے، اور یہ فرشتے آ کر جنت کی ایک ایک نعمت کا اس انسان کو خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں یہ نعمت بنائی، وہ کہتا ہے تیرے لیے یہ نعمت بنائی، تیرے لیے یہ نعمت بنائی۔ اب جب یہ جنت کی نعمتیں بشارتیں سنتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن میں سے نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے کہ جلدی سے اس کفن سے باہر نکلوں، اس پنجرے سے باہر نکلوں۔ تو اسرائیل علیہ السلام تھوڑی کے نیچے رومال رکھ کر وہ ساری انگوٹھے سے لے کر یوں آتے آتے
ساری روح جمع ہو جاتی ہے اس رومال کے اندر، اور پھر اس روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ اللہ کی مقرب بندی ہے، اس کی روح کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، تاکہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں وہ مجھ پہ نازل ہو جائیں۔ ہر فرشتہ اس کی چاہت کرتا ہے۔ کہتے ہیں پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کس کو لائے ہو، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کو لائیں، تو دروازہ کھل جاتا ہے کہ ہاں یہی دروازہ ہے جس سے اس کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں حاضر و پیش ہوتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس مبارک انسان کی روح کے استقبال میں کھڑی ہوتی ہے۔ ایسی دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمان پر استقبال ہو رہا ہے، اور عرش کے نیچے جا کر یہ پاک روح اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کو اعلیٰ علیین کی روحوں کے ساتھ رکھ دو، جنتیوں کی روحوں کے ساتھ رکھ دو۔ اور یہاں رشتہ دار اس کو غسل دیتے ہیں، فرشتے اس سے پہلے اس کو غسل دے دیتے ہیں، رشتہ دار اس کو کفن پہناتے ہیں، فرشتے پہلے اس کو جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں، اور پھر اس کو لے کے جب چلتے ہیں اور قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند، آج میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ کہتے ہیں اللہ پاک قبر کو منتہائے نظر تک کھول دیں گے، جہاں تک مردے کی نظر کام کرے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کا بسترا بچھا دیا جائے گا، جنت کی خوشبوئیں ہوائیں اس کو آئیں گی، اور اسے کہا جائے گا یہ ریسٹ ہاؤس ہے، یہاں آرام کر لو، کل اپنے خالق اور مالک سے کل ملاقات ہوگی، قیامت کے دن اپنے رب سے کل ملاقات ہوگی، یہاں تھوڑا سا سستا لو، یہ ریسٹ ہاؤس ہے۔ کہتے ہیں جب قبر سے اللہ اٹھائیں گے چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہو، اللہ تبارک و تعالی عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو، اللہ پاک اس کو نور کے منبر پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کروائیں گے، اور پھر حساب کتاب میں آسانی فرما کر اس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور فرشتے سے فرمائیں گے لے جاؤ میرے اس بندے کو، میری اس بندی کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو۔ کہتے فرشتے ہاں لے کر چلیں گے، پل صراط جو پل ہے جہنم کے اوپر بچھا ہوا، ہاں اس کے اوپر سے ایسے گزار دیں گے جیسے پلک جھپکتی ہے، جیسے بجلی کڑکتی ہے بادلوں میں، ایسے پار ہو جائے گا وہ راستہ، اور پھر جنت کے دروازے پر اس کو پہنچا کر کہیں گے کہ اے نیک بندے، اے نیک بندی، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، جا داخل ہو جا اپنی جنت میں۔ اور یہ جنتی جنت کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے، جنت کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے کتنے سال گزر جائیں گے؟ 40 سال۔ اندر سے اس کے غلمان، اس کی باندیاں، اس کی کنیزیں، اس کی حوریں اس کو آواز دیں گی ہاں کہ اندر آ جاؤ آقا، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تو اللہ نے اندر بنایا ہے، اندر آ جاؤ، آپ تو دروازے میں ہی اٹک گئے۔ ہاں، اور جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان دنیا میں ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے سنے نہیں ہیں،
کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں ہیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانوں کی نعمتیں، سواریوں کی نعمتیں. ہاں، دنیا میں آدمی ان نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا، اور وہ نعمتیں انسان کے جنتی کے استعمال کرنے سے نہ ختم ہوں گی نہ کم ہوں گی. اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور یہ اعلان ہوگا ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئی. ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے. ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئی. تو زندگی تو وہ ہے. اسی طریقے پر جب آدمی اللہ کے دین کو چھوڑ کر جی چائی من چائی پہ چل رہا ہے، دنیا کی زندگی تو اللہ تنگ کرتے ہیں، لیکن موت سے یہ تنگی اور بڑھ جاتی ہے. فرشتے آتے ہیں، تڑپا تڑپا کے روح کو نکالتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے نہیں ہیں. وہیں سے اس کو جہنمیوں کی روحوں کی طرف پھینک دیا جاتا ہے. اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو قبر اور بدبخت کیوں آ گیا تو، سب میں تجھے ناپسند، میں تجھے ناپسند کرتا تھا، آج میرے آیا ہے نا تو دیکھ لے گا میں تیرا کیا کرتا ہوں، کیا حشر نشر کرتا ہوں تیرا. کہتے قبر تنگ ہو جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، 99 اژدہا مسلط ہو جائیں گے. جہنم کا آگ کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا قبر میں، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں کی بدبو سڑان اس کو قبر میں آتی رہے. اور جب قیامت کے دن اللہ قبر سے اٹھائیں گے نا تو چہرہ سیاہ ہوگا، اور ہائے افسوس، ہائے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہو. اور سورج کے نیچے قیامت کے دن اللہ اس کو کھڑا کر دے، اور حساب کتاب میں سختی ہوگی، اور اس کا بایاں ہاتھ سینہ چیر کر بائیں پیٹھ سے نکال کے کھینچیں گے، اور اس کی کتاب کو اس کے اوپر لاد دیں گے، اور اللہ فرشتے سے کہیں گے کھینچو اس بدبخت کو، پھینک دو جہنم کے اندر. جہنم کیا ہے؟ اللہ کا جیل خانہ ہے جو اللہ نے نافرمان بندوں اور بندیوں کے لیے بنایا. کہتے فرشتے منہ کے بل اس کو گھسیٹتے ہوئے پل صراط پر کھینچیں گے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائے. جیسے دنیا میں جنت کی نعمتوں کو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی جہنم کی تکلیفوں کا بھی، وہاں کی مصیبتوں اور وہاں کی پریشانیوں کا آدمی دنیا میں تصور کر ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں جہنم کی جو آگ ہے نا وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، 70 درجے تیز ہے. کہتے جہنمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس جہنمی کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے. بھائی ادھر متوجہ ہو جاؤ، ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو. جہنمی کو اس دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی. کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے، ایک چنگاری برداشت کر سکتا ہے. جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے. وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہاں کی آگ، اور یہ جو کھانا ہے پینا ہے، بھوک اور پیاس. کہتے ساری مخلوق کی بھوک پیاس کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
کہ جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یہ انسان کیا ہو گیا بھائی؟ کامیاب۔ کامیابی کے تو نعرے لگ رہے ہیں نا، یہ تو کل پتہ چلے گا، کل پتہ چلے گا۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی ہے، اور آئندہ جس کو بھی ملے گی اس کو دین ہی کی برکت سے ملے گی۔ اور یہ جو دین ہے یہ انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے بھائی؟ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو ہمارے دین کے لیے کوشش و محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ یعنی دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ پاک ہدایت کا نور ڈالتے ہیں اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں اس سینے اللہ پاک اس کو شرح صدر بھی نصیب فرما دیتے۔ کیا مطلب؟ دین پہ چلنا اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دیتے، جیسے پھولوں پہ چلنا، ریشم پہ چلنا، سیدھے راستے پہ چلنا۔ اور جب یہ ہدایت کا نور نہ ہو تو پھر دین پہ چلنا انسان کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کتنا مشکل سمجھتا ہے؟ جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے۔ کہتے بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ کفر و شرک کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے اللہ اس سینے کو تنگ کر دیتے، پھر دین پہ چلنا اس انسان کو مشکل نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ہدایت کا نور ہے نا، یہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے دنیا میں، اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ نے ضرورتیں تو انسان کے ساتھ بہت لگائی ہیں، ہاں، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، مکان کی ضرورت، سواری کی ضرورت، شادی کی ضرورت، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں۔ لیکن ان سب میں سے جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہدایت کا نور کا ملنا ہے۔ اس لیے کہ اگر باقی ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں، زیادہ سے زیادہ انسان مر جائے گا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، سردی گرمی کی وجہ سے کہ انتظام نہیں ہو سکا، مر جائے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہدایت کے بغیر مر گیا تو سیدھا کدھر جائے گا؟ بولو بولو، سیدھا کدھر جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہدایت کا جو نور ہے یہ انسان کی پہلی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا مانگنا بھی فرض قرار دیا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے، سیدھے راستے پہ چلا دے۔ وہ راستہ کن کا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا تھا؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ ہدایت یافتہ تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ اللہ جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستوں سے ہماری حفاظت فرمائی ہو، ان کے راستے پہ نہ چلائی ہو۔ یہ خوبصورت انسان بنا ہے۔ انسان کو ماں نہیں بناتی، کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں۔ اور کہاں رکھ کر اللہ نے بنایا؟ 3 اندھیریوں میں۔ اور قسم کھا کے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ان 4 چیزوں کی قسم
میں نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا. یہ ساری مخلوق سے ممتاز ہے. جی ہاں، ساری مخلوق سے ممتاز. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، محترم بنایا. جی ہاں، تو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے انسانوں میں سے بنایا، ماں کی گود میں پیدا کر دیا. اب زبان سے بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عمل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. اللہ نے اس کو اپنے خلافت کا مقام عطا فرمایا. ہاں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، ہمارے حکموں کے مطابق. تو انسان تو بہت سے آئے اور آئندہ بھی آئیں گے. ان انسانوں میں سے جو اللہ کو پسند ہیں وہ مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ. ہر زمانے میں یہ کلمے کو لے کر نبی آئے، اور جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا، اس صفت کو جوڑ کر انہوں نے کلمہ پڑھا. جیسے نوح علیہ السلام پر لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ تو مسلمان، انسانوں میں سے مسلمان اللہ کو پسند ہے. یہ کائنات تو اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے، لیکن اس کی بقا کا دار و مدار مسلمان پر ہے. اگر اس کائنات میں ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا، باقی کچھ نہیں کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا، یہ سارا نظام اللہ چلاتے رہیں اس ایک کلمے والے کی برکت سے. جب وہ دنیا سے جائے گا پھر اس کائنات کے نظام کو اللہ پاک لپیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے. تو یہ کلمہ جو ہے مسلمان ہونا، کلمہ مسلمان ہونا، سارے انسانوں میں سے ایک مسلمان اللہ کو پسند ہے. اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، یہ مسلمان. کسی حکم پر، کسی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو نہ کھینچے، سرکشی نہ کرے. جیسے جب اللہ پاک نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، شیطان جو ہے وہ رہ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ پاک نے پوچھا بھی کہ یہ سب سجدے میں چلے گئے، تم کیسے اکڑ کر کھڑے ہو گئے؟ تو اس نے آگے دلیلیں دینا شروع کر دی کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تو آگ کا کام تو اوپر جانا ہے، اوپر اٹھتی آگ، اور مٹی کا کام نیچے جانا ہے زمین کی طرف. اس کی یہ کہنا تھا کہ آپ آدم کو کہتے کہ وہ مجھے سجدہ کرے. تو اللہ کے ایک حکم، اور وہ بھی تعظیم سجدے کے بارے میں تھا، فرضی سجدے کے بارے میں نہیں تھا. لیکن شیطان نے اللہ کے اس حکم سے سرکشی کی، راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا. اللہ نے اپنی رحمت سے نکال دیا اس کو.
لعین بنا دیا. جی لیکن جب اللہ کی کسی جو حکم دیا تھا اللہ نے آدم کو، اس میں بھول چوک میں وہ پھل کھا لیا تو جنت سے دنیا میں اتار دیے گئے، اور پھر اللہ کے سامنے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اور یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہتے ہیں اتنا روئے ہیں آدم علیہ السلام، اگر ان کی اولاد کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو آدم کے آنسو بڑھ جائیں گے. لیکن عاجزی کی، انکساری کی کہ اللہ بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کر دے، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں. تو مسلم کون ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، اس میں کسی چیز کوئی چیز اس کے معنی نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے دادا. اللہ نے ان کی ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام سے 70,000 نبی بھیجے، 70,000، اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی بھیجے، لیکن وہ سارے نبیوں کے امام بن کر آئے، سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان سے گزارا، پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، تمہارے ذمہ امامت ہوگی، تم کو دعا بن کر چلو گے. تو اللہ نے سب سے پہلے جو آزمائش لی، جب امر دعوت آیا کہ نمرود کو دعوت دو، قوم کو دعوت دو، تو جب دعوت دینے لگے تو پھر اس کے اوپر حالات آئے. نمرود مخالف ہو گیا، اس کی حکومت مخالف ہو گئی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی ان کے مخالف ہو گئے، ان کو جیل میں ڈال دیا. جی ہاں. اور امر دعوت کے ملنے پر جب دعوت کا کام شروع کیا اللہ کے حکم سے، لوگوں کو، نمرود اور قوم کو اللہ کی طرف بلانے لگے، تو اس کی وجہ سے یہ وزیر اعظم کے بیٹے تھے، اور اس زمانے میں الیکشن نہیں ہوتے تھے کہ بعد میں الیکشن ہوں گے تو وزیر اعظم بنے گا. کہتے ہیں وزیر اعظم کی جگہ اس کے بیٹے کو وزیر اعظم بناتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بعد وزیر اعظم بھی بننے والے تھے، اور نمرود ساری دنیا کا بادشاہ گزرا ہے، ساری دنیا کا بادشاہ گزرا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نہیں دیکھا کہ وزارت عظمیٰ سے محروم ہوں گا. ہاں جی، جیل جانا پسند کر لیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ماں باپ نے بھی سمجھایا، انہوں نے بھی سمجھایا، لیکن ہاں جی اپنے کام سے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. ہاں، نمرود کو کہا تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے جس نے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا ہے. ہاں، تو پالنے والا نہیں ہے، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ پالنے میں اس دنیا کے کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ہاں، اللہ پالنے میں کسی نقشے کا محتاج نہیں. جی ہاں. تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے آگ میں ڈالنے کا وہ واقعہ یوں پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی موقع پر ان کا کوئی تہوار تھا، خوشی کا دن تھا،
تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا ہمارے ساتھ چلو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، نہیں جاتا. تو قوم اچھے اچھے کھانے پکا کر، ان کا جو بت خانہ تھا، نمرود کو بھی رب مانتے تھے اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، بتوں کے بھی سجدے کرتے تھے، بتوں سے بھی مانگتے تھے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت. ہاں، تو اچھے اچھے کھانے وہ دن میں پکا کر وہاں رکھ کر بتوں کے سامنے، اور جا کر کھیل کود میں لگ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. کلاڑا اٹھایا اور سیدھا بت خانے میں آ گئے. ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، ارے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اچھے اچھے کھانے پڑے، کھاؤ نا، کھاؤ کھاؤ. وہ کچھ بت کیا جواب دے گا؟ کیوں بھائی، بت جواب دے سکتا ہے؟ تو کلاڑی اٹھائی اور کسی بت کی ٹانگ کو کاٹ کے اس کو گرا دیا، کسی کے بازو کو کاٹ کے اس کو گرا دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے سارے. اور بڑے بت جو درمیان میں تھا وہ کلاڑا اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور خود آ کر پھر وہ جو انہوں نے بیماری کا عذر کیا تھا، نبی کو کیا بیماری ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو دیکھ نہیں سکتا، کہ اللہ کے سوا لوگ کسی کے سامنے سجدہ کریں؟ پیدا اللہ نے کیا، سارے انعامات اللہ نے دیے، اور یہ انسان اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کا پی رہا ہے، اور گن دوسروں کے گا رہا ہے. کتنا ناشکرا ہے. تو نبی کو یہ غم ہوتا ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، اپنی امت کا غم، امت کی فکر ہوتی ہے. تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کہ میں بیمار ہوں. یہ بیماری تھی کہ میری امت کا کیا بنے گا، یہ لوگ نہیں مان رہے، اس کا کیا بنے گا. یہ غم تھا، یہ درد تھا، یہ کڑن تھی. تو واپس آ گئے اپنے گھر میں. وہ قوم جو تھی، جب شام کے وقت قریب ہوا تو عصر کے وقت وہ آئے، تو پہلے بت خانے میں جا کے بھائی کچھ کھا پی لیں گے، وہ جو تبرک ہو گیا ہے، ہاں خداؤں کے سامنے رکھا ہوا تھا، ان کی توجہیں پڑی ہیں، بابرکت رزق ہو گیا ابھی. جب آ کر دیکھا، ارے یہ کیا ہو گیا، کوئی وہاں کلٹی ہو کے پڑا ہے، کوئی وہاں کلٹی ہو کے پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کے ٹکڑے ہوئے. اور دیکھا کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے. تو شور مچ گیا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے. تو کسی نے کہا وہ جوان نہیں ہے ابراہیم، جس کو ابراہیم کے نام سے پکارتے ہیں، وہی ہمارے ان خداؤں کو برا بھلا کہتا تھا، اسی کا کارنامہ نظر آتا ہے، پکڑو اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام کو آئے، پکڑ کر لے گئے بت خانے میں. تو انہیں کہنے لگے، یہ ابراہیم، تو نے ہمارے بتوں سے یہ معاملہ کیا ہے، ہمارے خداؤں سے. ہاں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم ان سے پوچھ لو نا، ان کو کس نے مارا ہے، یہ تو تمہارے خدا بنے ہوئے ہیں نا، ان سے کہو، ان سے پوچھو. تو وہ خاموش ہو گئے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ جو بڑا بت درمیان میں رکھا ہے نا، کلاڑا اس کے کندھے پر ہے، تو قاتل تو یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کلاڑا اسی سے، ہاں جی، وہ جو برآمد ہوتا ہے نا، کیا آلہ قتل، تو وہ تو اس کے کندھے پہ پڑا ہے. تو یہ کسی بات سے ناراض ہو گیا ہوگا، ان چھوٹوں کو سب کو کلٹی کر دیا اس نے. تو ابراہیم علیہ السلام، ہاں کہ تم پر تف ہو، ہاں کہ جب یہ اپنا کچھ نہیں کر سکے تو تمہارا کیا کرتے ہوں گے. یہ اپنے کو نہ بچا سکے، یہ تمہارا کیا کریں گے، تمہارا کیا کریں گے. نمرود کو خبر دی گئی، انہوں نے کہا بھائی انہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ان کو عبرت کا انجام بناؤ، ان کے لیے آگ جلاؤ، اور اتنی آگ جلاؤ کہ بس یہ گرتے ہی ختم ہو جائیں.
کہتے ہیں کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی، کئی مہینوں تک اس میں آگ جلائی گئی، اور وہ آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے، اتنے اونچے اونچے کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا، اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اب کوئی قریب جا نہیں سکتا، آگ کے پھینکے کیسے؟ شیطان ایک شکل میں آیا اور ان کو کہا جو تم لڑائی میں منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکتے ہو قلعوں کو توڑنے کے لیے، اسی میں بٹھاؤ اور دور سے اس کو پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تدبیر بتائی، تو انہوں نے منجنیق میں بٹھایا اور ہوا میں پہنچے، وہاں فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ابراہیم اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو بعض فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ ہمیں مدد کے لیے بھیج دو ان کی، ہم اس کی مدد کر لیں کہ وہ آگ میں نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم جاتے ہو مدد کے لیے، تمہاری مدد لیتا ہے تو جا کے کر لو، حکم نہیں دیا۔ تو ہوا میں پہنچے ہیں، ابھی نیچے آگ میں گرنے والے، ہوا میں آ گئے فرشتے، ابراہیم ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں، حکم دو ابھی بارش برسا کر ساری آگ کو ختم کر دیں، ابھی ہوا سے اس کو دور لے جا کر ختم کر دیں، آگ کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے میری مدد کے لیے آئے ہو؟ کہ نہیں، حکم تو نہیں دیا، اجازت سے آئے۔ اما الیکم فلا، تمہاری طرف میری کوئی حاجت نہیں ہے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ ابراہیم تم اس حال میں ہو جی اور ابھی آگ میں گرنے والے ہو، کیا وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے؟ جس کے نام پر میں گرایا جا رہا ہوں آگ میں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ حسبی اللہ۔ دل کی توجہ پوری اللہ کی طرف تھی کہ اگر فرشتوں سے کہا اگر اللہ جلانا چاہتا ہے ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اور اگر بچانا چاہتا ہے تو تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں، وہ مجھے خود بچا لے گا۔ کہتے جب آگ کے اندر پہنچے ہیں، آگ میں پہنچتے ہی اللہ کا حکم آ گیا آگ کو، یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگے، سلامتی والی ٹھنڈی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جان کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیا، کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک۔ مسلم کہتی اس کو ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، یہ اپنی جان کو نہ دیکھے کہ جان جا رہی ہے۔ تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ نمرود نے ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا، تو وہاں آ گئے قریۃ الخلیل فلسطین میں۔ اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی، جس بیوی سے بچہ ہوا اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس بیوی اور بچے کو وہاں جا کے چھوڑو جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، موت کے سارے سامان ہیں، جاؤ میرے حکم پر چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی کو لیا، بچے کو لیا، روانہ ہو گئے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ ہے، یہاں چھوڑو، جہاں بیت اللہ ہے وہاں پر، کہ یہاں چھوڑو۔ جب چھوڑا اور واپس مڑے تو بیوی نے دیکھا یہ تو واپس جا رہے ہیں، کہ بھئی کیسے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اللہ نے بولنے سے بھی منع کر دیا تھا کہ راستے پر جاتے جاتے بولتے رہو، اٹھتے رہو، کھلاتے رہو، پلاتے رہو، جب واپس آؤ تو ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ تو جب 2-3 دفعہ اماں ہاجرہ نے پوچھا ان سے
کہ کس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا مقصد ہے؟ تو کوئی بات نہیں کی, تو سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے امر کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے, تو ضرور ہمارے بارے میں اللہ کی طرف سے امر آیا ہوگا. تو کہا کیا اللہ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ تو زبان سے نہیں کہا, صرف سر کے اشارے سے یوں کہا ہاں. تو وہ بھی ایمان والی, نبی کی صحبت میں رہنے والی اور مسلمان, اس نے بھی اپنی گردن کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا. بچے کو نہیں دیکھا, اپنی ذوق کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اب آپ جا سکتے ہو, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, جاؤ اپنا کام کرو. مسلم بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اللہ نے حکم دیا چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ بوڑھی عورت اور وہ بچہ, اب پانی ختم, کھانا ختم, ہاں جی. اب وہ اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا, زم زم, جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں. ہاں. ساری چیزوں کی حیات اللہ فرماتے ہیں میں نے پانی کے ساتھ رکھی ہے, پانی کے ذریعے سے. جی ہاں. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے بیوی کو دیکھنے, بچے کو دیکھنے. تو اسماعیل کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا, توتلی زبان سے کچھ بولنے بھی لگا تھا. تو جب واپس گئے, ہاں جی, تو اب اسماعیل علیہ السلام